حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی خواہش کئی لوگوں نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اس سلسلے میں وحی الہی کا انتظار ہے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی خواہش کا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا اور کہا مرحبا و اہلا۔ بعض روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، چنانچہ شادی ہو گئی۔ یہی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی یکم ذوالحجہ 2 ہجری کو ہوئی۔ کچھ اور روایات کے مطابق حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نکاح رمضان میں اور رخصتی اسی سال ذی الحجہ میں ہوئی۔ شادی کے اخراجات کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زرہ 500 درہم میں بیچ دی، جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر بعد میں شادی کے تحفے کے طور پر دے دی۔ یہ رقم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی، جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر قرار پایا، جبکہ بعض دیگر روایات میں مہر 480 درہم تھا۔ جہیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو رقم دے کر اشیاء خریدنے کے لیے بھیجا، اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے چیزیں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھیں۔ اس وقت حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھیں۔ مختلف روایات میں جہیز کی فہرست میں ایک قمیض، ایک سر ڈھانکنے کے لیے کپڑا، ایک سیاہ کمبل، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک بستر، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، 4 چھوٹے تکیے، ہاتھ کی چکی، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا ایک برتن، چمڑے کی مشک، پانی پینے کے لیے لکڑی کا ایک برتن، کھجور کے پتوں کا ایک برتن جس پر روٹی پھیر دیتے ہیں، 2 مٹی کے ابخورے، مٹی کی صراحی، زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھے۔ یہ مختصر جہیز دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ان پر برکت نازل فرما جن کے اچھے سے اچھے برتن مٹی کے ہیں۔ یہ جہیز اسی رقم سے خریدا گیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زرہ بیچ کر حاصل کی تھی۔ نکاح کے کچھ ماہ بعد یکم ذی الحجہ کو آپ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اشہب نامی ناکہ پر سوار ہوئیں، جس کے ساربان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ازواج مطہرات جلوس کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ تھے۔ مسجد کا طواف کرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، اس پر دعائیں پڑھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر، بازو اور سینے پر چھڑک کر دعا کی کہ اے اللہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ ازواج مطہرات نے جلوس کے آگے رجز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان عبد المطلب اور مہاجرین و انصار کی خواتین کو کہا کہ رجز پڑھیں، خدا کی حمد و تکبیر کہیں اور کوئی ایسی بات نہ کہیں اور نہ کریں جس سے خدا ناراض ہوتا ہو۔ بالترتیب امہات المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رجز پڑھے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما نے جو رجز پڑھے ان کا ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رجز: اے پڑوسنو، چلو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو، اور جن پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر کے اللہ نے احسان فرمایا ہے اسے یاد کرو۔ آسمانوں کے پروردگار نے ہمیں کفر کی تاریکیوں سے نکالا اور ہر طرح کا عیش و آرام دیا۔ اے پڑوسنو، چلو سیدہ زنان عالم کے ساتھ جن پر ان کی پھوپھیاں اور خالائیں نثار ہوں،
اے عالی مرتبت پیغمبر کی بیٹی جسے اللہ نے وحی اور رسالت کے ذریعے سے تمام لوگوں پر فضیلت دی، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رجز، اے عورتوں چادر اوڑھ لو اور یاد رکھو کہ یہ چیز مجمع میں اچھی سمجھی جاتی ہے۔ یاد رکھو اس پروردگار کو جس نے اپنے دوسرے شکر گزار بندوں کے ساتھ ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے مخصوص فرمایا۔ اللہ کی حمد اس کے فضل و کرم پر اور شکر ہے اس کا جو عزت و قدرت والا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کے چلو کہ اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے اور ان کے لیے ایک ایسے پاک و پاکیزہ مرد کو مخصوص کیا ہے جو انہی کے خاندان میں سے ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رجز، اے فاطمہ تم عالم انسانیت کی تمام عورتوں سے بہتر ہو، تمہارا چہرہ چاند کی مثل ہے، تمہیں اللہ نے تمام دنیا پر فضیلت دی ہے اس شخص کی فضیلت کے ساتھ جس کا فضل و شرف سورہ زمر کی آیتوں میں مذکور ہے۔ اللہ نے تمہاری تزویج ایک صاحب فضائل و مناقب نوجوان سے کی ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ پس اے میری پڑوسنوں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر چلو کیونکہ یہ ایک بڑی شان والے باپ کی عزت مآب بیٹی ہے۔ آپ کی شادی کے بعد زنانہ نے قریش انہیں تانے دیتی تھیں کہ ان کی شادی ایک غریب سے کر دی گئی ہے، جس پر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے اکمل اور حلم میں سب سے افضل ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس پر راضی اور خوش ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپس میں باہمی رضامندی سے گھریلو امور اور ذمہ داریوں کی تقسیم کچھ اس طرح سے کر رکھی تھی کہ باہر کے سارے امور اور ضروریات زندگی کی فراہمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ تھی اور گھر کے سارے کام، چکی پیسنا، جھاڑو دینا، بچوں کی دیکھ بھال اور دیگر گھریلو امور کی انجام دہی حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد تھی۔ ان امور میں آپ کی خوش دامن حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا بھی معاون تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے کہ یہ تقسیم خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اس طرح ان کی زندگی میں تنگ دستی کے باوجود خوشگوار تعاون اور حسن و سکون پیدا ہو گیا تھا۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ تھی کہ بیوی کا مزاج شوہر کے مزاج اور فکر و عمل پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو اسے سعادت مندی کی مسند پر بٹھا دے اور چاہے تو بدبختی کے گڑھے میں دھکیل دے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مرد میدان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں جتنے مارکہ حق و باطل ہوئے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کاری ضربیں تاریخ شجاعت کا تابناک باب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فاتح خیبر، غازی بدر و احد و حنین اور خندق کے صف اول کے مجاہد تھے۔ ایسے ہمہ جوہد مرد مجاہد اور عظیم سپہ سالار کی خدمت کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی خیر خواہ، محب و مخلص اور بہادر زوجہ قدرت کا اپنا انتخاب تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے شوہر نامدار کی جہادی زندگی میں بھرپور معاونت فرمائی، انہیں گھریلو کاموں سے فراغت اور بے فکری مہیا کی۔ سارا دن تھکے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر واپس آتے تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا سو جان سے ان کی خدمت بجا لاتی، ان سے جنگ کے واقعات سن کر ایمان تازہ کرتی اور ان کی شجاعت کی داد بھی دیتی، زخموں کی مرہم پٹی کرتی، خون آلود تلوار اور لباس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی۔ یوں یہ پیکر و جرت و شجاعت تازہ دم ہو کر اگلے مارکے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ یہی جذبہ مسلمان بیوی کا ترائے امتیاز ہے۔ وہ شوہر کی صلاحیت، وقت اور اس کی جان و مال کو اپنی ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی امانت سمجھتی ہے اور اس کی صلاحیتوں کو دین کی سربلندی میں صرف کر دینے پر اسے ابھارتی ہے۔ بلا شبہ ایسی خواتین قیامت کے دن مجاہدین کی صف میں کھڑی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی مستحق ٹھہریں گی۔
آج بھی مسلمان خواتین اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس صفت کو اپنے کردار کا حصہ بنا لیں تو ایسے گھرانوں میں تربیت پانے والی اولاد سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں تاریخ دعوت و عظمت کا قابل فخر سرمایہ کیوں نہیں بنیں گی، اور آئندہ مورخ ان گھرانوں کو کیسے خراج تحسین پیش نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورۃ فتح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ اہل کفر کے لیے شدت پسند ہیں، اہل ایمان کے لیے پیکر و رحمت و شفقت ہیں، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کی کثرت کی واضح علامت ہے، ان کے شب و روز حالت رکوع و سجود میں رضائے الہی کی طلب میں گزرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و منصب اس بات کا متقاضی تھا کہ وہ ان صفات عالیہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ چڑھ کر اپنی قربت اور خصوصیت کا ثبوت فراہم کرتے۔ تاریخ گواہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عملاً ایسا کر کے دکھایا۔ آپ بچپن سے فیضان نبوت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براہ راست امین تھے، عارف کامل اور زاہد شب زندہ دار تھے۔ ان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت مطہرہ پر بھی یہی صفات غالب تھی۔ دونوں نے محبت وحی میں پرورش پائی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات دونوں کے پیش نظر تھے، اس لیے دونوں ہستیوں کا اوڑھنا بچھونا اسلام کی خدمت اور عبادت و ریاضت تھا۔ اس کا اعتراف سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ازدواجی زندگی کے ابتدائی دنوں میں کر لیا، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، سناؤ علی، شریکہ حیات کیسی ملی ہے؟ عرض کیا، میری شریکہ حیات فاطمہ میری عبادت گزاری میں بہترین معاون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کل کائنات یہ گھر اور آپ کا سب سرمایہ علم تھا، جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس نعمت عظمیٰ پر ہمیشہ فخر کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شعر زبان زد خاص و عام ہو کر طالبان علم کو بہت بڑا شرف بخش گیا ہے۔ ہم خالق ارض و سماوات کی اس تقسیم پر خوش ہیں جس کے تحت اس نے ہمارے مقدر میں علم کی سعادت اور جہلا کے لیے مال و دولت رکھ دیا۔ مراد یہ کہ دنیاوی مال و اسباب علم کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، انسان کی عظمت علم سے وابستہ ہے، نہ کہ مال و دولت سے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دولت علم سے مالا مال تھے، لیکن سیم و زر سے آپ کا دامن ہمیشہ خالی رہا، اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ساری زندگی فکر و فاقہ اور تنگ دستی میں گزری۔ کونین کے مالک کی لاڈلی 2 اور 3 دن کچھ کھائے پیے بغیر گزار دیتی، لیکن حرف شکایت زبان پر نہ لاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دینی فرائض سے فرصت پا کر محنت مزدوری کرتے، جو ملتا وہ لا کر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں دے دیتے اور آپ اسے صبر و شکر کے ساتھ قبول فرما لیتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ فکر و تنگ دستی آپ دونوں کے خوشگوار تعلقات پر اثر انداز ہوئی ہو۔ تنگ دستی پر صبر و ضبط کر لینا شاید آسان ہو، لیکن اس حالت پر راضی ہو کر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا اور چہرے پر کبھی ناگواری کے اثار تک نہ لانا بہت بڑے حوصلے اور پختہ کردار کی علامت ہے کہ آپ فخر و فخری کہنے والے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ عظیم بیٹی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو 2-3 دنوں کے فاقہ کے بعد کچھ ملا۔ اپنے شہزادوں اور شوہر کو کھلانے کے بعد اس کا کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی تمہارا باپ یہ لقمہ 4 دن کے بعد کھا رہا ہے۔ ہاں، یہ وہی گھرانہ ہے جہاں سے مخلوق کو دونوں جہانوں کے خزانے تقسیم کیے جاتے تھے اور اب تک کیے جا رہے ہیں، لیکن فقر اختیاری تھا کہ اپنی ذات پر ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دی۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ہمیشہ توازن برقرار رکھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عبادت و ریاضت میں محو ہو کر شوہر کی خدمت اور بچوں کی پرورش میں کمی آئی ہو، یا بچوں اور شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں عبادت و ریاضت کے معمولات متاثر ہوئے ہوں۔ اللہ کی عبادت اور شوہر کی اطاعت میں یہی حسن توازن ہے جو خاتون جنت
جنت کی کامیاب ترین اور مثالی حیات مقدسہ کا ترہ امتیاز ہے، ورنہ عام طور پر ان دونوں محاذوں پر خواتین و حضرات انصاف نہیں کر پاتے۔ خصوصاً خواتین کے لیے یہ توازن برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت اور گھر کے کام کاج کریں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ داری کے کاموں کی انجام دہی کے لیے کبھی کسی رشتہ دار یا ہمسائے کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلاتی تھیں، نہ کام کی کثرت اور نہ کسی قسم کی محنت و مشقت سے گھبراتی تھیں۔ ساری عمر شوہر کے سامنے حرف شکایت زبان پر نہ لائیں اور نہ ان سے کسی چیز کی فرمائش کی۔ کھانے کا اصول یہ تھا کہ چاہے خود فاقے سے ہوں، جب تک شوہر اور بچوں کو نہ کھلا لیتی، خود ایک لقمہ بھی منہ میں نہ ڈالتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہوارہ صبر و رضا کی پروردہ تھی۔ آپ کے ہاتھ تو چکی چلانے میں مصروف رہتے، لیکن زبان پر قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی۔ نوری اور ناری مخلوق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطیع اور فرمانبردار تھی، لیکن اس سے بے نیاز ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رضا کو شوہر کی رضا میں گم کر رکھا تھا۔ آپ سحر خیزی اور گریہ شب کی وجہ سے سرہانے اور بستر کے آرام اور تکلیف سے بے نیاز تھیں۔ نماز کے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو کثرت سے جاری رہتے کہ جبرائیل امین علیہ السلام ان اشک کے موتیوں کو زمین سے چن چن کر عرش بری پر شبنم کی طرح گراتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو آج اگر مسلمان عورت اپنا لے تو تاریخ کے اس نازک ترین دور میں بھی اسلام کی برکت سے ہمارا ماحول جنت بن سکتا ہے۔ تباہی کے کنارے کھڑی انسانیت کو آج بھی رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی سیرت فوز و فلاح کا پیغام دے رہی ہے۔ اب یہ عورت پر منحصر ہے کہ وہ شرف انسانیت کا عنوان بنتی ہے یا تخریب اخلاق و کردار کے ذریعے تباہی کا ہتھیار۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔